بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیک انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کی جانب سے میں فیصل رحمان آپ سے مخاطب ہوں. آج انشاءاللہ ہم نے اگلے سبق کی طرف بڑھنا ہے جو کہ بنیادی عربی گرامر بیسک عربک گرامر AG01 ماڈیول کا سبق نمبر 4 ہے. واحد، تثنیہ، جمع، سنگولر اینڈ پلورل. عربی میں اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے اور جو تفصیل آپ کے سامنے آئے گی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں دیکھیے ہر زبان میں واحد اور جمع کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ تو ہماری عمومی زبانوں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ تو ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے. عام طور پر واحد کے لیے لفظ میں کچھ اضافہ جات کے ساتھ اس سے جمع اخذ کر لی جاتی ہے. اس مقصد کے لیے انگریزی میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. کسی واحد اسم کو جمع کرنا ہو انگلش میں تو اس کے آگے ایس یا ای ایس کا اضافہ ہو جاتا ہے. اردو میں اس مقصد کے لیے واحد لفظ کے آخر میں اے یا اون لگا دیا جاتا ہے. اردو میں بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کتابیں اور مسلموں، تو یہ اردو میں اضافے ہوتے ہیں اس طرح سے جمع بنانے کے لیے. عربی میں بھی ایسا ہی ہے، مگر عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں واحد اور جمع کے درمیان بھی ایک صورت ہوتی ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں. یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر ذرا تھوڑا سا توجہ دیجیے کہ عام زبانوں میں واحد ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتی ہے اور تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی تثنیہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ دو چیزوں کے لیے دو کا اضافہ ہو جاتا ہے، دو لگا دیا جاتا ہے. جیسے دو کتابیں کہنا ہو تو دو کتابیں کہنے کے لیے دو ساتھ میں لگایا جائے گا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں خصوصیت یہ ہے کہ واحد اور جمع کے درمیان بھی ایک صورت ہوتی ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں. تثنیہ کے الفاظ دراصل دو افراد یا کسی چیز کے جوڑے کو بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں. ان کی مثالیں یہ ہیں. اب واحد میں غور سے دیکھیے، یہ ایک شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرتا ہے. جیسے رجل کوئی مرد، امرأتن کوئی خاتون، جنتن کوئی باغ وغیرہ. یہ واحد اسم ہو گئے. اب تثنیہ بنانے کے لیے دو افراد کے لیے اردو میں تو دو لگائیں گے، انگلش میں ٹو لگائیں گے، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، اس رجل کو دو آدمی بنانے ہیں تو رجلانی کر دینا پڑے گا. آخر میں ان دو حروف کا اضافہ کرنا ہوگا. یہ جو دو حروف سلیکٹ کیے ہیں ان کا اضافہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد امرأتن کوئی ایک خاتون، تو اس کو دو خواتین کرنا ہو تو دیکھیے اردو میں یہاں پہ دو لگا ہوا ہے، یہاں پہ دو لگا دیا ہے، لیکن عربی میں کیا ہے، عربی میں یہ دو حروف آنی جو ہیں یہ اضافہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا، امرأتن ایک عورت، امرأتانی دو خواتین، دو عورتیں. جنتن کوئی باغ، اب اس کو دو بنانا ہو تو جنتانی کر دیں گے، دو باغ وغیرہ. تو عربی میں کسی اسم کو تثنیہ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. یہ مثالوں سے بھی آپ کافی سمجھ چکے ہوں گے. اب آئیے اس کو ذرا مزید دیکھتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں تین حالتیں تھیں، ایک رفع، دوسری نصب اور تیسری جر. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تثنیہ میں ان کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ بن جاتے ہیں. اگر وہ اسم حالت رفع میں ہو تو اس کے آگے آنی لگا دیجئے. یہ دو حروف جو میں پیچھے سلیکٹ کر رہا تھا، یہاں میں نے رجلانی میں سلیکٹ کیا تھا، امراتانی میں سلیکٹ کیا تھا اور جنتانی میں دو حروف سلیکٹ کیے تھے. دراصل یہی واحد اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے ایک فارمولہ ہے. اب آئیے دیکھیے کس طرح سے. یہ دیکھیے جیسے رجلانی، اب رجلانی میں کیا ہوا ہے، یہی جو دو حرف ہیں اس رجلن کے ساتھ ہم نے ملا دیے یہاں پہ. اب ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ رجلانی کا جو دو پیش تھے
وہ ختم ہو گئے, اس پر ایک زبر آ گیا یہاں دیکھیے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آنی لگا دیا, جو کہ اس کے ساتھ جمع کے تثنیہ کے فارمولے میں موجود ہے. تو اس طرح سے ایک واحد اسم کو تثنیہ بنانا بہت ہی آسان ہو گیا. آپ کو رجلن دیا گیا تو آپ نے اس کو کیا کر دیا, رجلانی کر دیا. تو رجلن ایک مرد تھا اور رجلانی دو مرد ہو گئے. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ اسم حالت نصب یا جر میں ہو, یہ تھا حالت رفع کے متعلق یعنی پیش والی حالت, گو کہ اس میں کہیں پر ہمیں آخر میں پیش نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, ہمیں کہیں پر بھی پیش آخر میں نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ پیش والی حالت ہے؟ تو اس کو آپ رہنے دیجئے, اس کی ضرورت نہیں ہے نہ سوچنے کی نہ سوال کرنے کی. صرف آپ کو فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ رفع میں آنی ہوتا ہے, یعنی پیش والی حالت میں آنی ہوتا ہے. حالانکہ اس کو پیش والی حالت نہیں کہا جاتا, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اسم حالت نصب یا جر میں ہو, یعنی نصب زبر والی حالت اور جر زیر والی حالت. اچھا, اس میں کمال یہ ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں ایک جیسے ہی ہوگا. اب آگے دیکھیے کس طرح سے, اس کے فارمولے میں یہ آ رہا ہے, آئینی کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. تو اب یہ آئینی کیسے لگتا ہے, یہاں پر دیکھیں رجلائنی, رجلائنی, یہاں دیکھیں یہ یا ساکن اور اس کے ساتھ نون کے نیچے زیر آ رہا ہے یہاں پر. یہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ جو یا ساکن لگا ہے اور نون زیر نہیں لگا ہے, تو یہ فارمولے کا لگا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو پوائنٹ آپ لکھ لیں, اپنے پاس نوٹ کر لیں, جیسا کہ میں ہر کلاس میں ذکر کرتا ہوں. رفع میں آنی اور نصب جر میں آئینی, ٹھیک ہے نا, یہ آپ دو چیزیں لکھ لیں. اب یہ آپ کو آگے فائدہ دیں گی. اب یہ تین یا تین سے زیادہ افراد اشیاء یا جگہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے وہ جمع کے متعلق ہے. جمع جو ہے وہ دو سے زیادہ افراد ہو جائیں. دو سے زیادہ افراد تین ہوتے ہیں, اور اس میں افراد بھی ہیں, اشیاء بھی ہیں اور جگہیں بھی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں رجلن تھا اور یہ بالکل ایک الگ سی, یعنی کہ ایک الگ سا لفظ بن گیا, الگ سا جو ہے وہ اسم بن گیا. اور یہاں پر جنتن ایک جنت, جنتانی دو جنتیں, جناتن بالکل چینج ہو گیا. تو اس طرح کی جمع, یہ جو جمع ہے اس کے بنانے کا تو کوئی قاعدہ نہیں ہے, البتہ اس کا قاعدہ ہے. اس جمع کے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر, لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جمع بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اگر اسم مذکر ہو اور حالت رفع میں ہو, یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں کہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہوتا ہے اسم یا مؤنث ہوتا ہے, اور یہ چیز حالت رفع اعراب کے اعتبار سے یا تو وہ رفع ہوگا, نصب ہوگا, جر ہوگا. تو اب اس میں اگر اسم مذکر ہو اور حالت رفع میں ہو تو اس کے آگے اونا لگا دیجئے جمع بنانے کے لیے. یعنی بہت آسان طریقہ ہے کہ جیسے مسلمون بہت سے مسلمان, مومنون بہت سے ایمان والے, عابدون بہت سے عبادت گزار. اب مسلمون تھا, آپ کو ایک لفظ دے دیا گیا, مذکر دے دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھیں ایک اسم مذکر مسلمون دے دیا گیا, اور مسلمون میم دو پیش من حالت رفع میں ہے وہ دے دیا گیا. اب اس کو آپ نے جمع بنانا ہو, اس کو آپ کیسے کریں گے, اونا اس کے آخر میں لگا دیں گے. یہ فارمولے اپنے پاس لکھتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں. اونا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا, مسلمون. مومنون دیا گیا تو اس کے آگے آپ کیا لگا دیں گے, اونا, مومنون. عابدون دیا گیا تو اس کو آپ کیا کر دیں گے, عابدون. بہت ہی آسان بن گئی جمع, اور یہ جمع حالت رفع میں ہے, ٹھیک ہے. اگر اسم مذکر ہو اور حالت نصب یا جر میں ہو تو اس کے آخری حرف پر زیر لگا کر آگے اینا لگا دیجئے. یہاں پر اس چیز کو میں بیان کرتا ہوں کہ اب یہاں پر اسم مذکر آپ کو دے دیا گیا جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا مسلمون. اب یہاں ہم کر دیتے ہیں اس کو مسلمن, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں دو زبر لگا کر,
مسلمن لگا کر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب دوسری جو حالت ہے حالت جر، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے میں اس کو کر دوں گا مسلمن، میم کے نیچے 2 زیر لگا دوں گا. تو نصب میں 2 زبر لگیں گے اور جر میں 2 زیر لگیں گے. تو اگر اسم مذکر ہو اور حالت نصب یا جر میں ہو، یعنی مسلمن ہو یا مسلمن ہو، تو اس کے آخری حرف پر زیر لگا کر آگے اینا، یہ فارمولہ ہے اس کا. نصب اور جر کا فارمولہ کیا ہے؟ جمع میں اینا، یہ لگا دیں آپ. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمینا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو جائے گا مسلمینا. اور پھر مومنن یا مومنن، تو اس کی جمع بنانی ہوگی کیا، کس طرح بنائیں گے؟ مومنینا. عابدن عابدن عابدینا، اس طرح سے یہ اسم مذکر کی جمع بن جائے گی. یہ اس کا فارمولہ ہے کہ اس میں اینا لگے گا. سب کے فارمولے آپ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اگر اسم مونس ہو تو اس کے آگے آتن، یہ جو آت ہے یہ فارمولہ لگے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ اسم مونس کے لیے ہے، ٹھیک ہے. پیچھے جو آیا تھا جمع مونس، جمع مذکر تھا، اور یہ جمع مونس کے لیے ہے. یعنی اس کو کسی اسم مونس واحد کو جب جمع بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ یہاں دیکھیے آپ کو اسم دے دیا گیا مسلمتن، ٹھیک ہے نا. اس کی جمع بنانے کے لیے آخر میں فارمولے میں یہ چیز آپ لگا رہے ہیں، یہ ہو جائے گا مسلماتن. مسلمتن سے کیا ہٹا؟ تا 2 پیش تن ہٹا اور میم پر زبر آ گیا، مسلماتن ہو گیا. یہ بہت سی مسلمان خواتین. اسی طرح آپ کو دے دیا گیا مومنتن، اس کی جمع بنائیں گے مومناتن. عابدتن عابداتن. حالت رفع میں تو یہ اسی طرح ہوگا، مگر حالت نصب یا جر میں مسلمہ تن مسلماتن، یہ حالت نصب اور حالت جر ہے. ان الفاظ کے آخر میں کسرہ آ جائے گی. کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر کو. یہ زیر جو لگ گئی، یہ دیکھیں یہاں پہ تا 2 زیر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 زیر تن. یہ تینوں حالتیں اس کی کیا کہلائیں گی؟ نصبی اور جری حالت، ٹھیک ہے نا. تو حالت نصب میں بھی یہ فتح کی بجائے کسرہ ہی ہوگی. یعنی اس پر آپ ایسا نہیں کہ آپ اس پر جو ہے وہ، اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں یہاں سے، یہ دیکھیے یہاں پر اس کو آپ نے ایسا نہیں ہے کہ اس پر آپ نے زبر کی وجہ سے، نصب کی وجہ سے آپ اس پر زبر لگا دیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. اس طرح سے اس پر زیر ہی آئے گا، ٹھیک ہے. اس پر کیا آئے گا؟ زیر ہی آئے گا. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر نہیں آتی ہیں تو اس لیکچر کو دوبارہ سن لیں اور اس کو دوبارہ پڑھ لیں، اور جو فارمولہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ اپنے پاس مختصر کرنے کے لیے نوٹ کر لیں جو میں نے ساتھ ساتھ بتائے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے بعض اوقات جمع بنانے کے لیے اوپر بیان کردہ قواعد سے ہٹ کر بھی اختیار کیے جاتے ہیں. یہ ایک استثنائی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ تو بالکل فارمولے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان فارمولے سے ہٹ جاتی ہیں، ان قواعد سے ہٹ جاتی ہیں. جیسے کتاب ان سے کتب، کتابیں. شیطان ان سے شیاطین، نہر ان سے نہر یا دریا سے انہار وغیرہ. اسے جمع مکسر کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ جمع ہے جو ٹوٹی ہوئی جمع ہوتی ہے، جس کے بنانے کا کوئی قاعدہ یا مخصوص طریقہ نہیں ہے. اردو میں بھی جمع مکسر عام استعمال ہوتی ہے، اور دراصل یہ عربی ہی سے اردو میں آئی ہے، کیونکہ اردو ہماری ایسی زبان ہے کہ اس میں بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے. تو فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. یہ عام طور پر حالت نصب اور جر میں ایک جیسی آتی ہیں. مزید تفصیلات آپ اگلے ماڈیول میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں جو آپ کو بتایا گیا تھا، جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے تھے، ان کو آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو آپ کے سامنے اپنی صلاحیت کا امتحان لیجئے. ان الفاظ کے تثنیہ اور جمع بنائیے. جہاں کہیں جمع مکسر استعمال ہوتی ہے وہاں اسے بیان کر دیا گیا ہے. تو یہاں دیکھیں واحد کا کالم ہے اور پھر اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ تثنیہ اور یہ جمع کا کالم ہے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ واحد ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. مسلمن اس کے معنی مسلمان. اب اس کا تثنیہ ٹو یا پیر کس طرح بنے گا؟ رفع میں.
मुस्लिमानी, ये आपका फार्मूला पीछे वाला जो इस पर अप्लाई हो रहा है अभी। और नसब और जर वाला आईनी वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा मुस्लिमाइनी, ठीक है। यहाँ होगा मुस्लिमानी, ये रफा है, रफा में आनी फार्मूला आ रहा है, और नसब और जर में क्या फार्मूला आ रहा है, आईनी, ये फार्मूला इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से तस्निया बनाने के लिए इस इसम को, मुस्लिमुन को रफा में तस्निया बनाना हो, दो मुसलमान इसकी अरबी बनाना हो, तो इसको क्या कर देंगे, आनी लगाकर मुस्लिमानी कर देंगे। यहां गौर से देखिए, ये जो दो पेश हैं, यहां आपको बताया गया था कि दो पेश, ये देखिए दो पेश खत्म होकर मीम के ऊपर एक जबर आ गया, ठीक है, और फिर उसके साथ आनी लग गया। और इसी तरह इसमें भी है कि मीम के ऊपर दो पेश खत्म हो गए, मीम पर जबर आ गया और या साकिन और नून के नीचे जेर आ गया। तो इस तरह से ये तस्निया बन गया है, ये रफा में बन गया और ये नसब और जर में बन गया। अब उसके बाद तीसरा जो कॉलम है वो जमा का है, उसमें भी तीनों इराबी हालतें हैं, रफा नसब जर। तो इसमें फार्मूले में क्या था, ऊना, और नसब और जर में फार्मूले में क्या था, ईना, ये दो हुरूफ थे। तो इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, मुस्लिमुन मुस्लिमानी रफा नसब जर मुस्लिमाइनी तस्निया, ये दोनों तस्निया हो गए। अब रफा में किस तरह बनेगा, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। मुस्लिमीना रफा समझाने के लिए पेश वाली हालत, नस्बी और जर्री जबर और जेर वाली हालत क्या होगी, मुस्लिमीना। इस तरह से ये कॉलम आपने इसको देखते हुए नीचे वाले कॉलम को फिल करना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये है कि अगले जो रो में देखिए मुस्लिमातुन लिखा हुआ है, ता दो पेशतुन लिखा हुआ है, वाहिद मुन्नस है, और इसको जब तस्निया बनाना होगा तो ता के ऊपर दो पेश खत्म कर देंगे और ता के ऊपर एक जबर लगेगा और कोई फार्मूले वाला आनी लग जाएगा, तो ये तस्निया हो जाएगा मुस्लिमातानी। और इसी तरह नसब और जर में मुस्लिमातैनी हो जाएगा। और फिर जमा मुस्लिमातुन, देखिए यहाँ पर आतुन का फार्मूला था, आतुन आ रहा था तो उसको हमने आतुन कर दिया। और यहाँ पर मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, गौर से कि दोनों ता के नीचे क्या आ रहा है, जेर आ रहा है, ठीक है, जबर नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि नसब जबर वाली हालत को आप यहाँ पर दो जबर लगा दें और इसके नीचे आप जेर लगा दें, ऐसा मत कीजिएगा, ये आपकी गलती हो जाएगी इसमें वाहिद मुन्नस में, ठीक है। वाहिद मुन्नस की जमा बनाने में दोनों के आखिर के जो ता है इनके नीचे जेर आएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अब जमा मुकस्सर वाला यानी कि ये कॉलम है, सिर्फ ये कॉलम जो है जमा का ये ज़रा मुख्तलिफ है कि ये आपको बताया गया था जमा मुकस्सर है, ठीक है। अलबत्ता इसका तस्निया बनाना बहुत आसान होगा कि किताबुन आपको वाहिद दिया गया, पहले आपने उसके ऊपर से तनवीन ख़त्म करनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर थी, बा के ऊपर आपने ज़बर लगा देनी है और फिर उसके बाद आनी इसके साथ लगा देने, तो ये क्या हो जाएगा, किताबानी, ठीक है। आपने तनवीन ख़त्म करके इस पर ज़बर लगाई और फार्मूले में जो आनी था उसके नीचे जेर लगा दी, ये किताबानी हो गया। अब नस्बी और जरी में किताबाइनी, ठीक है, ये बा के ऊपर ज़बर लग गया, तनवीन ख़त्म हो गई और जज़म लग गया और जेर लग गया, किताबाइन। इस तरह से ये आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। बाकी जो आपको बताया गया है कि रफ़ा नसब और जर जो जमा के मुतालिक है, उसमें जो जमा मुकस्सर आ रही है उसको लिख दिया गया है आपकी सहूलत के लिए। ये देखिए सारे कॉलम आपके फिल हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने भी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, इसलिए आपकी सहूलत के लिए कुछ मिसालें भी और कुछ चीज़ों को भी ऐड कर दिया गया है। तो बाकी ये जो खाली कॉलम नज़र आ रहे हैं इनको आपने फिल करना होगा। लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो उस तरह से आपने इसको लिखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज में हमारे लिए कुछ और मज़ीद अल्फाज हैं, इसम हैं, जिनकी हमने तस्निया में रफ़ा नसब और जर लिखना होगा और जमा उनकी बनानी होगी। जैसे कि ये पहला है, इसको हमने क्या करना है, रफ़ा में दालानी, ठीक है, और फिर उसके बाद हालत नस्बी और जली में दालैनी। ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस पर तशदीद आएगी, जैसे लाम में तशदीद आ रही है, अलबत्ता तनवीन ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद फिर इसमें जज़म आ जाएगी और
نون کے نیچے زیر آ جائے گی، ضالانی اور ضالینی، یہ نصب اور جر میں ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اس کی ساری تفصیل نیچے آپ اسی طرح لکھیں گے، یعنی نصب اور جر میں یہ ایک ہی حالت ہوتی ہے اس کی. اور پھر اس کی جو حالت رفع میں فارمولے کے مطابق ضالون، ٹھیک ہے، یہ آ گیا اس کے اوپر تشدید اور پیش آ گیا جو یہاں پر تھا ضالون، اور یہاں پہ واو کے اوپر جزم آ گیا اور اس کے اوپر زبر آ گیا ضالون. اور پھر اس کے بعد نصبی اور جری میں ضالین، یہ آ گیا جزم اور لام کے نیچے زیر، اور یہ یا کے اوپر جزم اور نون کے اوپر زبر ضالین. تو اس طرح سے آپ نے یہ ساری مشق کو پورا کرنا ہے، اور پھر آپ جو اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو جواب ہوگا میں آپ کو دوں گا. البتہ یہاں پر جو جمع مکسر آ رہی ہیں اس چیز کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ تو دی ہوئی حالت رفع میں، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے رفع ہے، اس میں دی ہوئی، یہاں آپ نے اس کو صرف آپ نے نصبی اور جری کر دینی ہے. با کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا، یہ آپ کو پہلے سبق میں بتا دیا گیا تھا، یہ حالت نصبی اور جری والے سبق میں. تو اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور پھر دوسرا جو جرم ہے اس کو آپ نے ایسے لکھ دینا ہے اس طرح سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو لکھا گیا ہے یہ نصبی حالت میں ہے اور یہ جری حالت میں ہے. یہ آپ کو رفعی حالت میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے نصبی اور جری میں اس طرح سے کر دینا ہوگا. تو یہ آپ پورے جتنے بھی آپ کو کالم اور روز نظر آ رہی ہیں ان سب کو آپ نے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر مناسب سمجھیں تو ضالن ایک گمراہ، ضالانی دو گمراہ، ضالون بہت سارے گمراہ، یہ بھی اگر آپ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا اس سے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے پیج کی طرف. دیکھیے اس میں بھی آپ کے لیے مشق ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ دیکھیے یہاں آپ کو ان مونس الفاظ کے تثنیہ اور جمع بنائیے. یہ مونس اسما دے دیے گئے آپ کو، اب ان کی آپ نے بنانی. پیچھے جو تھا وہ آپ کو جو دیے گئے تھے یہ اس میں مکس تھے سارے، اور یہاں پر صرف مونس اسما دیے گئے ہیں تاکہ مونس کے بارے میں جو آپ کی پریکٹس ہے وہ مضبوط ہو جائے. البتہ یہاں بھی ایک نظر مار لیجئے، یہ دیکھیے یہ ابھی بالکل آپ کا تازہ تازہ سبق ہے، لیکن یہ اصول پھر آگے چل کر کہیں دوبارہ جب آئے گا تو یہ اگر جو آپ نے چیز نوٹ کی تھی نا جو پہلے پیج میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس کو ہی آپ نوٹ کر لیں، اسی کو اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے ان اصولوں کو آسانی کے ساتھ اس ایکسرسائز کو آسانی کے ساتھ سولو کر سکیں گے. یہاں پر دیکھیے ایک مرتبہ پھر، یعنی کہ ان مونس الفاظ کے مذکر اور پھر مذکر الفاظ کے تثنیہ اور جمع بنائی ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک پیج سے ہم نے چینج کیا ہے تاکہ آپ کو مزید اس چیز میں مہارت حاصل ہو سکے. اب عابدتن لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھیں، اوپر جو اگزامپل لکھی ہوئی ہے اس چیز کو فالو کریں آپ، کہ مسلمتن لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پر مسلمن کر دیا، اور پھر پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں رو ہے وہ مذکر کی ہی ہے، یعنی تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، ٹھیک ہے. اسی طرح عابدتن ہے، اس کو اپنے پہلے عابدن کرنا ہوگا اور پھر عابدانی کرنا ہوگا اور عابدینی کرنا ہوگا، عابدون اور عابدین، اس طرح سے. یعنی آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے پہلے والے کالم کو، اس والے کالم کو مؤنث سے مذکر سے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح کنورٹ کر کے پھر اگلی جو ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یہاں پر آپ نے اس کو عابدتن کر دیا اور یہاں پر آپ نے اس کو عابدتانی کر دیا اور یہاں پر آپ نے اس کو عابدتینی کر دیا اور یہاں آپ نے اس کو عابداتن کر دیا اور یہاں عابداتن کر دیا. ایسا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ اس کے مطابق نہیں ہے جو آپ کو یہاں پہ بتایا گیا. اس چیز کو آپ پڑھ لیں پہلے. اچھا، یہاں پر آپ کو ایک چیلنج دیا گیا ہے، عام جمع اور جمع مکسر میں فرق بیان کیجئے. کیا فرق ہے، کیا میجر اس میں جو فرق پایا جاتا ہے، پیچھے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا گیا تھا. مزید آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں کہ کیا وجہ ہے کہ عام جمع اور جمع مکسر میں فرق کیوں پایا جاتا ہے. تو یہ آپ نے سارے کالم فل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب آئیے بنیادی عربی گرامر، بیسک عربک گرامر، عربی کا معلم، دروس اللغت العربیہ، اس کتاب کی طرف ہم بڑھتے ہیں.
یہ ہمارا چونکہ صرف اسٹڈی کا یعنی کہ ریڈنگ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے. یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ آپ اکتائیں نہ اس چیز سے. یہ آپ کا ٹاپک ہے درس الثالث، تیسرا سبق مرکبات کا. دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں اور اس مجموعے کو مرکب. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مرکب دو قسم کا ہوتا ہے، پہلا ناقص اور دوسرا تام. مرکب تام یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہو. جیسے رجل حسن، کوئی ایک اچھا مرد، اور کتاب رجل، کسی ایک مرد کی کتاب. دوسرا مرکب تام یہ وہ ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آ جائے. جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے، کہنے سے ایک بات، ایک خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے. خذ الکتاب، کتاب لے، کہنے سے کتاب لینے کا حکم معلوم ہوا. رب ارزقنی، اے میرے رب مجھے روزی دے، کہنے سے ایک خواہش اور التماس معلوم ہوئی. تو مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں. مرکب ناقص، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، توصیفی، اضافی، عددی وغیرہ، جن میں سے مرکب توصیفی کا بیان یہاں کیا جاتا ہے. باقی مرکبات ناقصہ نیز جملے کا بیان آئندہ ہوگا. مرکب توصیفی، جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. جیسے رجل صالح، کوئی ایک مرد نیک. دیکھیں اس مثال میں لفظ صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتاتا ہے. پانچواں پوائنٹ یہ ہے، مرکب توصیفی میں پہلا جز اسم ذات، جاندار اور بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے، اور دوسرا اسم صفت. دیکھو اوپر کی مثال میں رجل اسم ذات ہے اور صالح اسم صفت ہے. یہ اسم ذات جو ہے، یہ اسم ذات اور اسم صفت جو ہے یہ نکرہ کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. چنانچہ اوپر کی مثال میں رجل موصوف ہے اور صالح صفت ہے. ساتواں پوائنٹ، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی ورنہ معرفہ. جیسے رجل صالح، اس میں دونوں جز نکرہ ہیں. الرجل الصالح، یہ نکرہ اور معرفہ کے بارے میں بتایا گیا تھا. نکرہ میں عموماً تنوین آتی ہے اور معرفہ میں تنوین نہیں آتی، اور جس پر ال لگ جائے اس میں سے تنوین غائب ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پر رجل صالح تھا، اس کو جب لام تعریف لگ گیا دونوں کے ساتھ، الرجل صالح، دونوں جز معرفہ ہیں. جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی. مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ ہمیشہ جملے کا جز ہوا کرتے ہیں. تو یہاں آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے اور اس کی تفصیل سبق نمبر 10 میں آئے گی. بستان باغ، کبیر بڑا، تو آپ اس کو ملا دیں. بستان کبیر، بحر عمیق، بطیخ ردی، تفاح جید. یہ اب کیا ہو جائے گا؟ بڑا باغ، گہرا سمندر، نکما تربوز یا خربوزہ، عمدہ سیب. زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں بتا رہا ہے چونکہ ہم نے صرف اس کو ریڈنگ کرنا ہے. رمان حلو، میٹھا انار. شارع عریض، چوڑا راستہ. قصر مشید، مضبوط محل. محل نظیف، ستھری جگہ. مسجد وسیع، کشادہ مسجد. ملک عظیم، بڑا یا بزرگی والا یا شاندار بادشاہ. جبن مالح یا ملح، کھارا پنیر. قلم صغیر، چھوٹا قلم. ورد احمر، سرخ گلاب کا پھول. تو اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو آگے چل کر دیکھ لیں. اللہ العظیم، الرسول الکریم، قصر عظیم. چونکہ پیچھے بتایا گیا تھا نا کہ یہ مرکب توصیفی ہیں صرف، اس لیے یہ سارے مرکب توصیفی ہی ہیں. البیت الصغیر، بستان نظیف، دونوں ایک جیسے ہیں. الرسول الکریم، اس پر بھی لام تعریف، اس پر بھی لام تعریف. قصر عظیم، اس پر بھی تنوین، اس پر بھی تنوین. اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. یہ سارے آپ پڑھ لیں گے اور پھر یہاں
اگر آپ چاہیں تو اس کی آپ عربی بنا کر اس کو پڑھ لیں، ورنہ اس کو اسکپ. دروس اللغت العربیہ میں یہ تیسرا سبق ہوگا ہمارا. بیت البیت، یعنی تنوین ہے اور ال لگ گیا تو یہ تنوین ختم ہو گئی. بیت البیت، کتاب الکتاب، قلم القلم، جمل الجمل، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیے القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. الولد جالس والمدرس واقف، بہت آسان ترجمہ ہے اس کا، لڑکا بیٹھا ہے اور استاد کھڑا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ میننگ نہیں بھی کرتے تو آپ اس کو پڑھ کے تھوڑا سا سمجھ بھی لیں، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. الکتاب جدید والقلم قدیم، الحمار صغیر والحصان کبیر، الکرسی مکسور المندیل وسخ، الماء بارد القمر جمیل، البیت قریب والمسجد بعید، الحجر ثقیل والورق خفیف، اللبن حار القمیص نظیف. اگلے پیج پہ مسجد المسجد، الماء الماء ماء، البیت باب، قلم القلم، الکلب کلب، قمیص ولد، الحجر الولد، حمار الحمار، الحصان حصان. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جس کے ساتھ ال نہیں تھا تو میں نے اس کے ساتھ 2 پیش لگائے ہیں، اور جس کے ساتھ ال تھا اس کے ساتھ 1 پیش لگایا. المکتب مکسور، المدرس جدید، القمیص وسخ، اللبن بارد، المسجد مفتوح، الحجر کبیر، اللبن بارد والماء حار، الامام جالس والمدرس واقف، القمر بعید، المندیل نظیف. اب آپ ریڈنگ کے دوران ہی جو ہے وہ یہ خالی جگہ بھی فل کر سکتے ہیں، جیسے الحجر پتھر کے بارے میں، تو پتھر کیا ہے؟ ثقیل، بھاری ہوتا ہے، تو اب اس کو پڑھ لیں. الحجر ثقیل، القمر جمیل، المندیل وسخ، مندیل رومال کو کہتے ہیں، وسخ گندے کو کہتے ہیں. المندیل رومال، وسخ گندا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. الورق خفیف، ورق صفحہ جو ہے ہلکا ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے، حار گرم کو کہتے ہیں. اسی طرح النجم بعید، ستارہ دور ہے. الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے. السکر حلو، چینی میٹھی ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل، مرغہ خوبصورت ہے. الدفتر جدید، رجسٹر یا کاپی نئی ہے. التاجر غنی، بزنس مین کاروباری شخص مالدار ہے. الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے. الولد فقیر، لڑکا غریب ہے. التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے. الطبیب طویل والمریض قصیر، ڈاکٹر لمبا ہے اور مریض چھوٹے قد والا ہے. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. الباب، آخری جو کلمات اس پہ آ رہے ہیں وہ پڑھیں. الباب، التاجر، النجم، القمر، الدیک، الماء، السریر، البیت، المسجد، الرجل، السکر، الورق. اب یہاں پہ خالی جگہ چاہیں تو پڑھتے ہوئے آپ اس کو فل کر سکتے ہیں. ان کو ملانا ہے کن کے ساتھ؟ اس حمزہ کو با کے ساتھ ملانا ہے. الطالب مریض، الدکان مفتوح، التفاح لذیذ، الماء پانی، حار گرم ہے. الحجر ثقیل، القلم مکسور. اس طرح سے آپ نے اس کو ملانا ہوگا. چاہے تو اس طرح ملا کر پڑھ لیں، ورنہ آپ اسکپ کر دیں آپ. اب آئیے بنیادی عربی ٹیکسٹ 8001 اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. یہاں ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 4، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
اس سبق میں ہم آیت الکرسی کا مطالعہ کریں گے. یہ نہایت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے. نیچے دیے گئے الفاظ معنی کی مدد سے آیت کے مختلف جملوں کا ترجمہ کیجیے. یہاں پر ابھی دیکھیں، چونکہ یہ میرا انداز ہے، ہر بار میں ایک دو لازمی جو ہے آپ کے سامنے لکھتا ہوں. اللہ لا معنی نہیں ہے، الہ معنی معبود، اور الا معنی سوائے، ہو وہ یا اس. ٹھیک ہے، اب یہ آپ اس کو ترجمہ کر لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آپ کا ترجمہ بالکل سیٹ ہو جائے گا. یہاں ابھی سیٹ نہیں تو آپ اس کو کر لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے کر لیں. اسی طرح اس کا بھی کریں گے آپ ترجمہ. اب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہاں دیکھیں لہو کا ترجمہ دیا ہے، اس کے لیے ما فی السماواتی جو کر دیں اس کا جو جملے کی مناسبت سے فٹ آئے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہاں پر بیان کرنا ہے. اس کے لیے جو فی میں السماواتی آسمانوں، سما کی جمع لفظی معنی اس کے بلندی کے ہوتے ہیں، تو سماوات آسمانوں، الارض زمین، اس طرح اس کو آپ نے ترجمہ کر دینا ہوگا. یہ ساری آپ اس کو کر لیں گے. یہاں دیکھ لیں، اس پہ بھی ایک نظر مار لیں. یہ بھی آپ کو معلومات کے لیے دیا گیا، چونکہ میں بتا چکا تھا، میں اس کو اسکپ کروں گا. یہاں پر دیکھ لیں مزید آیت الکرسی کی عبارتیں ہیں یہاں پر بھی، اور پھر یہاں پر بھی یہ چیلنج آ گیا بھائی آپ کے لیے، اسم ضمیر یا پروناؤن کسے کہتے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا آپ نے ذہن پر زور دینا ہوگا. اس کو آپ نے پڑھنے کے لیے کہیں سے آپ سرچ کر لیں، نیٹ سے سرچ کر لیں. یہاں دیکھ لیں یہ مزید آگے بڑھتا ہوا. اور اب اس کو جو ہے آپ نے عربی میں لکھنا ہوگا، پیچھے سے دیکھ کر نہیں، یہاں سے آپ نے اپنے خود ہی اس کی عربی بنانی ہوگی کہ کس طرح سے اس کو وہ الفاظ آپ نے اس کو لکھنے ہوں گے. تو یہ ہمارا سبق جو ہے آج کا یہاں پر مکمل ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا، اور مشقیں بھی آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کی دلچسپی مزید بڑھ رہی ہوگی، اور جو چیز جس چیز کے لیے آپ نے اس کورس کو یعنی کہ منتخب کیا ہے تو وہ آپ کو چیز ضرور حاصل ہو رہی ہوگی. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.